السلام علیکم دوستو۔ واشنگٹن اور تہران کے درمیان جنگ بندی میں توسیع نے سفارتی عمل کے لیے کچھ گنجائش پیدا کی ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ یعنی امریکی صدر نے امید ظاہر کی ہے کہ اگلے 2 سے 3 دن میں مذاکرات کا دوسرا دور ممکن ہو سکتا ہے، لیکن آبنائے ہرمز میں امریکی ناکہ بندی کے دوران اب ایرانی بحریہ نے 2 غیر ملکی جہازوں کو قبضے میں لے کر ایرانی ساحل کی طرف منتقل کر دیا ہے، جبکہ تہران نے یعنی ایرانی حکومت نے امریکہ پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا ہے۔ دوسری طرف یہ کہ امریکہ نے ناکہ بندی جاری رکھنے کا عندیہ دیتے ہوئے ایکسیوس ٹیلی ویژن کے ذریعے یہ پیغام دیا ہے کہ ایران کے پاس صرف چند دن ہیں کہ وہ ایک متفقہ تجویز پیش کرے، مبینہ طور پر 3 سے 5 دن کی مہلت دی جا سکتی ہے۔ ٹرمپ نے اپنے بیان میں ایرانی حکومت کو منقسم قرار دیتے ہوئے جنگ بندی میں توسیع کا اعلان کیا، تاہم کوئی ڈیڈ لائن ابھی تک نہیں دی۔ اب ہمارے آج کے پوڈ کاسٹ کا فوکس یہ ہے کہ جو تاثر ڈونلڈ ٹرمپ اور مغربی ذرائع ابلاغ دے رہے ہیں کہ ایران کی حکومت کمزور ہو چکی ہے، وہاں تبدیلی حکومت کی عمل میں آ چکی ہے اور وہ تقسیم ہے، اس وقت یعنی 2-3 پاور کے مراکز ہیں، جس کی وجہ سے انہیں مسئلہ پیش آ رہا ہے ایک متفقہ قرارداد، متفقہ لائے عمل اختیار کرنے میں۔ اب امریکہ اور مغربی میڈیا یہ مستقل ایک بیانیہ بڑھا رہے ہیں کہ ایران کی قیادت دراصل اندرونی تقسیم کا شکار ہو چکی ہے، لیکن زمینی حقائق اس کے بالکل برعکس تصویر پیش کرتے ہیں۔ یہ بلا شبہ بار بار یہ تاثر کہ ایرانی اسٹیبلشمنٹ، مذاکرات، فوج اور قیادت جو ہے وہ ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے، خاص طور پر جو 28 فروری کے بعد حملے ہوئے یا امریکہ نے اور اسرائیل نے کیے، اس میں جتنی بڑی شخصیات تھیں، امام علی خامنہئی سمیت بہت اعلیٰ عہدوں پہ فائز شخصیات شہید ہوئیں ان حملوں میں، اور بار بار یہ تاثر دیا گیا کہ اب حکومت تبدیل ہو گئی ہے۔ اور وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولین لیویٹ اور ایکسیوس کی جو رپورٹیں ہیں مختلف، اور وہی پھر سامنے آتی ہیں CNN، فاکس نیوز میں بھی، کہ اس میں ایرانی قیادت کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ اپنے معاملات درست کر لیں، آپ کو چند دن کی مہلت دی گئی ہے۔ امریکی حکام یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ مذاکرات کاروں اور فوج کے درمیان شدید دراڑ ہے، زیادہ تر کا آسرائی پر مبنی دکھائی دیتی ہے۔ بہرحال یہ بات اور اس کی باز کشت یہ جو بیانیہ ہے مغربی ایران کے اندر تقسیم کے حوالے سے، ٹائمز آف اسرائیل اور دیگر اسرائیلی میڈیا پلیٹ فارمز میں بھی سنائی دیتی ہے۔ ہم نے ٹائمز آف اسرائیل میں اسی نوعیت کی خبریں چھپی ہوئی ہیں اور کہا گیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ انتظار کر رہے ہیں کہ ایران کے اندر متفقہ قیادت ایک مشترکہ متفقہ لائے عمل کے ساتھ سامنے آئے۔ لیکن ان تمام تر باتوں کے باوجود آپ کو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو کچھ ایران میں ہوا ہے وہ اسرائیل کے ایما پہ ہوا۔ اسرائیل ایران کو بالکل شکست دینا چاہتا تھا، وہاں حکومت کا خاتمہ چاہتا تھا، لہٰذا بڑے تسلسل کے ساتھ امریکہ کے ایکسیوس، فاکس نیوز سے لے کے ٹائمز آف اسرائیل، جیروزلم پوسٹ، اس میں جو خبریں آتی ہیں اس میں ایک ہی تاثر ہے کہ ایران ختم ہو چکا ہے، وہاں کی حکومت کو اب چاہیے کہ وہ ہمارے ساتھ مذاکرات کرے، آبنائے ہرمز کو کھول دے۔ اس کے برعکس ایران کے اندر جو تصویر ابھر کر سامنے آ رہی ہے وہ ایک غیر معمولی اتحاد کی ہے، خاص طور پر اسلامی ریولیوشنری گارڈ کور یعنی اسلامی پاسداران کو اگر دیکھیں تو وہ ایک نئی قوت کے طور پہ، ایک متفقہ متحدہ قوت کے طور پہ ابھر کے سامنے آئے ہیں اسلامی پاسداران۔ اب 22 اپریل کو اس کی برسی تھی اس کے قیام کی، IRGC کے۔ اس موقع پہ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے IRGC کو انقلاب کی حفاظت کا ستون قرار دیا، جبکہ نائب صدر محمد رضا عارف نے اسے خطے میں استحکام کی ضامن قوت کہا۔
اسی طرح پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر غالباف نے IRGC کو آہنی دیوار قرار دیتے ہوئے قومی فخر کا نشان بتایا۔ یہ بیانات محض رسمی نہیں ہیں بلکہ ایک واضح سیاسی اور عسکری ہم آہنگی کی نشاندہی کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ آبنائے ہرمز میں غیر ملکی جہازوں کی ضبطی، جس کا ذکر شروع میں نے کیا، ایسے اقدامات اس بات کی علامت ہے کہ ایران نہ صرف متحد ہے بلکہ جارحانہ دفاعی حکمت عملی پر بھی کاربند ہے۔ اس حوالے سے ایک اور دلچسپ بات یہ بھی کہ جب جنگ شروع ہوئی، یہ ناجائز جنگ جو امریکہ نے، اسرائیل نے مسلط کی ایران پر، تو کہا گیا کہ اسلامی پاسداران اب ایک روگ آرمی بن جائے گی، روگ ملیشیا بن جائے گی، 31 ان کی کورز ہیں اور وہ اپنے اپنے تئیں خود فیصلے کریں گے اور اس طرح تہران ان کو کنٹرول نہیں کر سکے گا۔ لیکن انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ IRGC تہران کو کنٹرول کرے گا، نہ صرف تہران کو بلکہ پورے ایران کو کنٹرول کرے گا، کیونکہ اس جنگ کے نتیجے میں ایران کے اندر ایک غیر معمولی اتحاد، اتفاق، ایکا نظر آیا ہے۔ تمام قوتوں کو اس جنگ نے متحد کر دیا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جس تقسیم کا شور واشنگٹن ایران کے بارے میں مچا رہا ہے، اسی نوعیت کی دراڑیں خود امریکی نظام میں نمایاں ہو رہی ہیں۔ 28 فروری سے جنگ کے آغاز کے بعد مختلف اعلیٰ عہدوں پہ جو لوگ تھے ان کو یا ہٹایا گیا ہے یا وہ مستعفی ہو گئے ہیں۔ ابھی نیوی کے چیف ہیں جان پھیلن، ان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ اس سے پہلے چیف آف سٹاف یعنی فوج کے سربراہ جو تھے رینڈی جارج، ان کو وزیر دفاع نے فارغ کیا، جبکہ CQ براؤن جونیئر بھی قیادت کی اس ہلچل کا حصہ بنے۔ ان تبدیلیوں نے یہ تاثر مضبوط کیا کہ اصل عدم استحکام واشنگٹن کے اندر ہے، نہ کہ تہران میں۔ رابرٹ پیپ ایک شکاگو یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، بین الاقوامی امور کے بڑے زبردست گہری نظر رکھنے والے اسٹریٹجسٹ ہیں اور اینالسٹ ہیں۔ ان کے مطابق امریکہ کنٹرول کے فریب کا شکار ہے، جبکہ ایران نہ صرف دباؤ برداشت کر رہا ہے بلکہ طاقت کے ایک نئے درجے پر پہنچ رہا ہے۔ یہ تنازع اب ایک زیرو سم گیم بن چکا ہے، جہاں یا تو ایران اپنی اسٹریٹجک برتری چھوڑ دے یا امریکہ پسپائی اختیار کرے۔ یہ ہم 3 دن سے کہہ رہے ہیں کہ تمام تر صورتحال میں خاص طور پہ ایران نے جو ایک مضبوط موقف اختیار کیا ہے آبنائے ہرمز کے حوالے سے، تو ہم بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ اب تمام تر صورتحال کا دار و مدار اس بات پہ ہے کہ کون پسپائی اختیار کرے گا، ایران یا امریکہ۔ اب رابرٹ پیپ کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ ایک بڑے بحران میں پھنس چکے ہیں اور ایران نے واضح طور پر اپنا راستہ جو چنا ہے وہ ہے مزاحمت کا، یعنی وہ وقت حاصل کر رہا ہے، وقت اس کی سائٹ پہ ہے، جیسے ہم نے کل بھی بات کی تھی، اور یہ جس کا مقصد ہے کہ مخالف کو سیاسی طور پر کمزور کرنا۔ اور یہ وہ اسٹریٹجی ہے جو آج سے 3000 سال پہلے چینی جنرل سن تزو نے کہی تھی کہ آپ کو جب احساس ہو جائے کہ دشمن مسائل میں پھنس چکا ہے اور اس کو اب راستہ نہیں مل رہا ہے تو آپ خود پیچھے ہٹ جائیں، اپنی توانائیوں کو محفوظ رکھیں، پیچھے ہٹ کے تماشا دیکھیں کہ دشمن اور اس کو مزید غلطیاں کرنے کا موقع دیں۔ یہی کام ڈونلڈ ٹرمپ کر رہے ہیں کہ ایک لمحے میں وہ کہتے ہیں کہ آپ آبنائے ہرمز کا جو بحری ناکہ بندی ہے وہ ہم ختم کر دیں گے، پھر کہتے ہیں نہیں بحری ناکہ بندی رہے گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ اب اس وقت بقول رابرٹ پیپ کے کسی تیسرے راستے کی تلاش میں ہے، وہ فی الحال انہیں دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ایران نے نہ صرف بقا کی صلاحیت دکھائی ہے بلکہ اس جنگ کو اپنے حق میں موڑنے کی حکمت عملی بھی اختیار کر لی ہے، اور شاید یہی وہ پہلو ہے جسے مغربی بیانیہ نظر انداز کر رہا ہے۔ اب اس میں جو رابرٹ پیپ نے دی بریکنگ پوائنٹ ایک ٹی وی شو ہے، اس کے ساتھ بات چیت میں ایک بڑا خوبصورت مدلل انٹرویو دیا۔ ایک تو انہوں نے شروع میں ہی کہا، جب ان سے سوال کیا گیا کہ ایران کو تو بڑا زبردست ایج حاصل ہو گیا ہے موجودہ جنگ میں، تو اب اندازہ لگائیے کہ مغربی ذرائع ابلاغ میں خاص طور پہ امریکہ میں آپ ایران کے حوالے سے کوئی مثبت بات نہیں کہہ سکتے۔ ہر شخص جو ہے خود کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ جب ان سے سوال ہوا تو
رابرٹ پیپ نے تو سب سے پہلے یہ کہا کہ دیکھیے میں ایک امریکی ہوں، امریکہ بڑی ریاست ہے، بہت بڑی، ہماری سب سے بڑی اکانومی ہے، سب سے بڑی فوج ہے، اور ہر شخص ہماری طرف آتا ہے، اور میں خود ایک عظیم امریکہ میں یقین رکھتا ہوں. میں اینڈ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ڈیفینڈ دا بیڈ گائے، یعنی میں ایران کی کوئی تعریف نہیں کر رہا ہوں، اس کا دفاع نہیں کر رہا ہوں. لیکن بہرحال پھر انہوں نے کہا کہ ایک اصل حقیقت یہ ہے کہ ہم عالمی طاقت کے ڈھانچے میں ایک بڑی تبدیلی دیکھ رہے ہیں، جہاں ایران دنیا کی چوتھی بڑی طاقت کے طور پر ابھر رہا ہے. اور اس میں ٹرمپ کی طرف سے امریکہ میں کی گئی اسٹریٹجک غلطیوں نے ایران کو ایک راستہ فراہم کر دیا ہے، جو اسے صرف اوپر ہی لے جائے گا اور اسے ایک بڑی طاقت میں تبدیل کر دے گا. رابرٹ پیپ نے کہا کہ جہاں تک یورینیم کی افزودگی کا تعلق ہے یا آبنائے ہرمز پر کنٹرول کا مسئلہ ہے، یہاں پر کوئی درمیانی راستہ نہیں ہے اور ایک فریق کو پیچھے ہی ہٹنا پڑے گا. اب ایران اپنی پوزیشن چھوڑنے کے بجائے تصادم کو بڑھانے پر ترجیح دے رہا ہے، جبکہ دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنے اندرونی طور پہ بڑے شدید قسم کے اقتصادی مسائل کا سامنا ہے، سیاسی اپوزیشن کا سامنا ہے. رابرٹ پیپ نے یہ بھی کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صورتحال پر اپنا کنٹرول کھو چکے ہیں اور کنٹرول کے وہم کا شکار ہیں. انہیں گمان ہے کہ وہ صورتحال کو کنٹرول کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ امریکہ جیت نہیں رہا اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کے پاس آپشنز کم ہوتے جا رہے ہیں، جبکہ ایران کی طاقت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. رابرٹ پیپ کے مطابق ایران جان بوجھ کر اس تنازع کو طوالت دے رہا ہے تاکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی صدارت کو بالکل غیر مؤثر کر دیا جائے. ٹورپیڈو کا لفظ انہوں نے استعمال کیا کہ ایران وانٹس ٹو ٹورپیڈو دی پریزیڈنسی آف ڈونلڈ ٹرمپ، اور تاکہ وہ تاریخ میں اس ملک کے طور پہ یاد رکھا جائے جس نے ٹرمپ کو شکست دی. یعنی ایران ایک نئی تاریخ لکھ رہا ہے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ انتخاب محدود آپشنز ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس، وہ یہی کہ یا تو وہ اس میں سے نکل جائیں یا اسی حالت میں فتح کا اعلان کر دیں یا پھر اپنی ہار مان لیں. اگر وہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، مزید توسیع ہو جاتی ہے جنگ بندی میں، آبنائے ہرمز کا اور یورینیم کی افزودگی کا مسئلہ حل ہوئے بغیر، تو اس سے ظاہر ہے یہ تاثر ملے گا کہ ایران جیت گیا. ایران کی بڑی سفارتی فتح تو اسی وقت ہو گئی تھی جب 2 دن پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی جنگ بندی میں توسیع کا اعلان کر دیا. لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ ایران اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کو بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں دے رہا، کیونکہ انہوں نے تو ایک فیصلہ یہ کر لیا تھا کہ ان کو امریکی اسرائیلی بمباری نے، ناجائز جنگ نے ان کو نقصان بہت پہنچایا ہے، لیکن اس کے سبب ڈونلڈ ٹرمپ اپنے ملک کے اندر اور دنیا بھر میں بالکل اکیلے ہو گئے ہیں. اب نئی حقیقت یہی ہے کہ امریکہ کو شکست ہو سکتی ہے. ایران نے یہ ثابت کیا ہے کہ اگر آپ حوصلہ رکھیں، مزاحمت کریں، تو امریکہ کی فائر پاور بھی بے معنی ہو سکتی ہے. اب اسٹریٹجک حساب کتاب جو دنیا کا ہے، اسٹریٹجک کیلکولس، وہ اب مکمل طور پہ تبدیل ہو گئی ہے. ایک طرف یورپ نے ڈونلڈ ٹرمپ کو چھوڑ دیا، دوسری طرف چین اور روس ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ایران آبنائے ہرمز میں اپنی کارروائیوں اور میزائلوں کی نمائش کے ذریعے اپنی ابھرتی ہوئی طاقت کا مظاہرہ کر رہا ہے. اور اس تمام قوت کا مظاہرے کا روح رواں وہ ہے اسلامی پاسداران. یعنی جن لوگوں نے 8 ہفتے پہلے کہا تھا کہ اب اسلامی پاسداران ایک بدماش روگ ملیشیا میں تبدیل ہو جائے گی، اس کے برعکس ایرانی صدر، ایرانی نائب صدر، ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر، تمام بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، 2 پی ایچ ڈیز انہوں نے کی ہوئی ہیں، وہ سب اسلامی پاسداران کے گرد کھڑے ہو کر، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ انہوں نے خراج تحسین پیش کیا ہے اسلامی ریولوشنری گارڈ کور کو کہ وہ ہماری خطے کی حفاظت کی ضامن فورس ہے، وہ ہمارے اس علاقے میں امن کا پیامبر ہے. لہٰذا جو غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی، جو ڈس انفارمیشن مغربی میڈیا کے ذریعے آ رہی ہے، وہ بالکل بلا جواز بے بنیاد ہے. اور آج ایران متحد کھڑا ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں تھا.
وہاں پہ اس کے پاس وقت ہے، اس کا قومی اتحاد ہے، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ دنیا میں اور ملک کے اندر اکیلا ہے اور اس کے آپشنز ہر روز محدود سے محدود ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ دعا یہ کرنی چاہیے کہ جلد از جلد یہ تنازع ختم ہو، ڈونلڈ ٹرمپ اپنی ضد چھوڑے، آبنائے ہرمز کی جو بحری ناکہ بندی کی ہے وہ ختم کرے، تاکہ ایران کو اسلام آباد میں یا جہاں کہیں بھی دوبارہ مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے آنے کی ایک تحریک مل سکے، تاکہ دونوں مل کے ایک اس جنگ کا، اس تنازع، اس کشمکش کا جو اسرائیل، امریکہ اور ایران کے درمیان ہے، کوئی مستقل حل تلاش کیا جا سکے۔ بہت بہت شکریہ۔